أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين وإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، گواہ تمہارے درمیان جب کہ پہنچے کسی کو تم میں سے موت، وصیت کے وقت دو شخص معتبر ہونے چاہیے تم میں سے. اگر کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ وصیت لکھوا لے، اور جب وصیت لکھوا لے تو اس وقت دو معتبر شخص موجود ہونا چاہیے تمہارے اپنے میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے. او آخران من غیرکم، یا مسلمانوں میں سے نہ ہو، تم میں سے نہ ہو تو کوئی اور بھی کسی اور مذہب کے بھی چل سکتے ہیں. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم نے سفر کیا ہو ملک میں، زمین میں، یعنی سفر میں ہو اور ویسی حالت میں سخت بیماری لاحق ہو گئی اور یوں محسوس ہونے لگے کہ شاید اس بیماری سے جاں بر نہ ہو سکیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ فوراً کچھ اہم باتیں ہیں، امور ہیں، تو ان کی وصیت لکھوا لے اور دو شخصوں کو گواہ بنا لے. اگر اپنے میں سے ہو گواہ تو بہت ہی اچھا، اور اگر اپنے میں سے نہ ہو تو کوئی اور بھی ہو تو بھی چلے گا، اور اگر دو نہ ہو ایک بھی ہو تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم نے سفر کیا ہو ملک میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر پہنچے تم کو موت کی مصیبت، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو کھڑا کرو ان دونوں کو نماز کے بعد، یعنی ان دو گواہوں کو نماز کے بعد کھڑا کرو. مثلا عصر کی نماز کے بعد کے لوگ زیادہ رہتے ہیں. وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور پھر وہ دونوں قسم کھائے اللہ کی. اگر تم کو شک ہو کہ یہ دونوں کچھ تو بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں تو قسم کھلواؤ ان کو مسجد میں نماز کے بعد کھڑے کر کے، اگر تمہیں کچھ شک ہو رہا ہو، اور وہ قسم کھانے سے پہلے یہ کہے کہ لا نشتری بہ ثمنا، کہ یہ جو قسم کھا رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہم کوئی بدلہ مال کا نہیں چاہتے. ولو کان ذا قربیٰ، اگرچہ کسی کو ہم سے قرابت ہی کیوں نہ ہو، ہم جو ہے ہمارے پاس جو وصیت ہے صحیح کہیں گے. ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی کو، اگر ہم ایسا کریں گے تب تو ہم گنہگار ہوں گے. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما، پھر اگر خبر ہو جائے کہ وہ دونوں حق بات دبا گئے، یعنی ایسا پتہ چلے کہ جن کے سامنے مرنے والے نے وصیت کی تھی ان دونوں نے کچھ تو بھی گڑبڑ کی ہے. وآخران یقومان مقامہما، تو دو گواہ اور کھڑے ہو ان کی جگہ ان میں سے کہ جن کا حق دبا ہے. گواہ نہیں یعنی وارثین. اگر وارثین کو یہ پتہ چلے کہ جس کے سامنے وصیت کی گئی تھی وہ دونوں گڑبڑ کر رہے ہیں تو پھر اب ورثاء کھڑے ہو کر قسم کھائیں کہ ہمیں ایسا شک ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے.
وآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، تو دو گواہ اور کھڑے ہو ان کی جگہ ان میں سے کہ جن کا حق دبا ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہو میت کے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، اور پھر وہ قسم کھائے اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ بہتر ہے، تحقیقی ہے ان دونوں کی گواہی سے، جو پہلے جن لوگوں نے گواہی دی ان کی گواہی سے۔ وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا ہوگا تب تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، اس میں امید ہے کہ ادا کرے شہادت کو ٹھیک پر۔ بعد میں اگر وہ رسا قسم کھائیں گے تو جو وصی ہے، جن کے سامنے وصیت کی گئی، ان کو ڈر رہے گا کہ وہ اس قسم کھا کے ہماری قسم جھوٹ ثابت ہو جائے گی۔ اس میں امید ہے کہ ادا کرے شہادت کو ٹھیک طرح پر، اور ڈرے کہ الٹی پڑے گی قسم ہماری ان کی قسم کے بعد۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، واسمعوا، اور سن رکھو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے، نہیں چلاتا ہے فاسق قوم کو۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ اب تک جو حصہ ہم پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس میں جو احکامات بیان فرما رہے تھے وہ احکامات تھے جن کا تعلق ہماری آخرت کی اور ہماری معاد کی اصلاح سے متعلق تھے۔ اب یہاں سے جو احکامات بیان کیے جا رہے ہیں یہ وہ احکامات ہیں جن کا تعلق ہماری دنیا کی بہتری سے ہے۔ ہوتا ہے ایسا کہ آدمی کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے کہیں باہر چلا جائے، مثال کے طور پہ یہ مومن پورے کا علاقہ ہے، انصاری لوگ زیادہ ہیں، کپڑے لانے کے لیے کبھی سورت چلے جاتے ہیں، گجرات چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، معلوم ہوا 2-4 لوگ ایک ساتھ مل کر چلے گئے، کپڑوں کی اچھی خاصی خریدی کر لی اور طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو معلوم ہوا کہ وہیں انتقال ہو جا رہا ہے، خدا نہ کرے کسی کو، لیکن ایسی صورت حال پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اگر ایسا اندیشہ ہو کہ اب مرض سے جانبر نہ ہو سکیں گے تو فوراً کوئی وصیت لکھ لے، تحریر کر لے اور اپنے ساتھیوں کو دے دے، ضروری امور ہے وہ نپٹ جائیں گے۔ آج کل تو آدمی رات دن پورا خالی رہتا، کوئی کام نہیں رہتا نکھٹو کو، لیکن کبھی وصیت کی توفیق نہیں ہوتی، اور معلوم ہوا ہے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے کدھر، بینکوں میں، لاکر میں، شیئرز میں، اور زمینیں لے کے رکھی ہے، اور محترمہ سے تو جمتی نہیں ہے، تو کبھی اس کو ہوا بھی لگنے نہیں دی، نہ اولاد کو پتہ ہے، نہ کسی کو پتہ ہے، نہ بینک کے پاسورڈ معلوم، نہ ATM کے پاسورڈ کسی کو پتہ، سب اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، اور مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود، کسی کو کچھ معلوم نہیں، پوری جائیداد غیروں کے ہتھے چڑھ گئی، بھئی معلوم ہی نہیں ہے تو کیا کلیم کریں گے جا کے بینک میں۔ اور آج کل تو ایسی ہو رہا ہے، بے اعتمادی ایسی ہے آپس میں کہ ایک دوسرے کو اپنے احوال سے واقف نہیں کرا رہے، لوگ سمجھ رہے کہ یہ میرا ہے تو میرے کام آئے گا، لیکن جب کام آنے کا وقت رہے گا تو اس وقت تو کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا، ہوتا یہی ہے۔ اس لیے اپنی جو جائیداد ہے، پراپرٹیز ہے، شیئرز ہے، انویسٹمنٹس ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، ان کی تفصیل تحریری شکل میں موجود ہونی چاہیے، اور اس کی اطلاع اپنے اہل خانہ کو جو معتمد ہے کسی ایک کو تو کم از کم ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، یقین مانیے کہ کتنے ایسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد کروڑوں کی جائیدادیں بینکوں کے کھاتے میں بند ہو جاتی ہیں، لاکرز میں بند ہو جاتی ہے، نامینی بناتے نہیں ہیں۔ اگر نامینی بنا بھی دیں، بینک والوں کو کیا پڑی، جب تک کہ نامینی خود جا کر جو ہے تو کلیم نہیں کرے گا، وہ آپ کے پاس آئیں گے کہ ارے بھئی یہ اکاؤنٹ جو ہے بہت دنوں سے ایکٹیو نہیں ہے، موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ جب دینا پڑتا ہے لازمی، جیسے پینشن کا معاملہ ہے، ہر 1-2 سال کے بعد آتے چیک کرنے کو، یہ بڈھا ہے کیا، مر گیا کہ انہیں ایسی چھٹا رہے اس کی، مگر بینک والے آتے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب ایسی صورت حال ہو تو 2 گواہ بنا لینا چاہیے، اور گواہ بھی کیسے ہو، تم میں سے ہو تو بہتر ہے، اور وہ بھی انصاف پسند ہونا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں 3 لوگوں نے سفر کیا. ان میں ایک حضرت عدی تھے، ایک حضرت تمیم تھے اور ایک بدیل تھے. بدیل اس وقت مسلمان تھے، اور یہ جو 2 صاحب ہے، تمیم، حضرت تمیم داری اور ایک حضرت عدی بن ورقہ، یہ دونوں اس وقت تک نصرانی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. مسلمان ایک تھے حضرت بدیل، اور تمیم داری اور عدی بن ورقہ یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، نصارہ تھے. تینوں نے مل کر تجارتی سفر کیا. جو مسلمان تھے حضرت بدیل، ان کی طبیعت ہو گئی خراب، اور خراب بھی ایسی ہوئی کہ اب ان کو لگ گیا کہ میں بچ نہیں سکتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ دونوں سے چھپ کر اپنا جتنا سامان تھا اس کی پوری ایک لسٹ بنا لی. پڑھے لکھے تھے، نصارہ کے ساتھ میں رہ رہے، ان کے ساتھ تھے، پڑھے لکھے تھے. پورے سامان کی لسٹ بنا لی، ایک ایک چیز کی، اور اپنے سامان میں چھپا دی. ایسی جگہ چھپائی کہ ان لوگوں کو دونوں کو نظر نہیں آنا. اور بیمار خوب ہے تو ان سے دونوں سے کہا کہ دیکھو بھئی، اپن تو آئے تھے ساتھ میں سامان تجارت خریدنے کے لیے، مگر اب مجھے ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، واپسی کا سفر اتنا لمبا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں واپس جو ہے مدینہ صحیح سلامت پہنچ سکوں گا. اگر مر گیا تو دفن کر دینا، میرے بیوی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ سامان ان تک پہنچا دینا، ان کا گزر بسر ہو جائے گا. تو دونوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، فکر مت کرو، پہنچا دیں گے سامان. وہ سامان انہوں نے بیچاروں نے جو ہے لے جا کے دے دیا. اب گھر پہ جب خبر لگی کہ بھئی بدیل تو انتقال کر گئے، تو صف ماتم تو بچھنا ہی تھی. غم کی لہر دوڑ گئی، گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا. سامان کو کون دیکھتا ہے سر؟ بہرحال سب جدھر ادھر ہو گیا، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. تو بعد میں سامان نکالا گیا. اب ظاہر سی بات ہے، بن کے تو پوٹڑا اور گٹڑی رکھیں گے نہیں. سامان نکالا گیا تو وہ جو چٹھی انہوں نے دبا کے رکھی تھی، اس میں ایک ایک چیز کی پوری تفصیل تھی، میرا یہ سامان ہے. اب انہوں نے وہ چٹھی سے چیک کرنا شروع کیا. بنیے کہ وہاں سے سامان لاتے نا راشن مہینے بھر کا، تو چٹھی ساتھ میں دیتا تو دیکھتے برابر آیا کہ نہیں، دیکھ لے رہے بھئی کچھ کم تو نہیں ہے. چیک کر رہے انہوں، چیک کرے تو معلوم ہوا چاندی کا ایک بہت وزنی پیالہ قیمتی وہ اندر نہیں ہے. اور اس کی پوری کیفیت بھی لکھی لی تھی مرحوم نے کہ چاندی کا پیالہ ہے، اتنے وزن کا ہے، اور اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. اب جو یہ ورثہ تھے، انہوں نے وہ دونوں کو بلایا، یا ان دونوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھئی یہ جو چٹھیاں، یہ جو سامان آپ کو دیے، اس کے بعد بھی مرحوم نے کوئی لین دین کیے کہ کسی کے ساتھ؟ تو بولے نہیں، اس کے بعد تو کچھ نہیں کیے، سامان دیے، ہمارے پاس زیادہ پھر رہے نہیں، انتقال ہو. تو کچھ خیر خیرات کرے کیا، یا کوئی تمہیں کسی کو کچھ دینے لینے کا کہا کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کاروبار کیا، نہ خیر خیرات کی، نہ ہمیں کچھ دینے کے لیے کہا، کچھ بھی نہیں کیا. تو پھر انہوں نے وہ چٹھی نکالی اور کہا کہ جب ایسی بات ہے تو سامان میں سے چاندی کا بڑا کٹورا جو ہے تو وہ غائب ہے، اور وہ بہت وزنی ہے. ان دونوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. قسم کھلائی گئی ان کو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی قسم کھلانا چاہیے. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور ان سے قسم کھلوائی گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم نہیں لائے. اس وقت تک نصارہ تھے. ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت اس وقت تک کہاں تھی. قسم کھا لیے، بات آئی گئی ہو گئی، بات آئی گئی ہو گئی. اب ایسا ہوا کہ مرحوم کے رشتہ داروں میں کسی کے ہاں شادی کی تقریب تھی. تو گھر والوں کو لگا کہ بھئی اب کچھ زیورات بنانا چاہیے، زیورات بنانا چاہیے. گئے سونار کی دکان پر. یہ پہلے سے چلتا، یہ ناٹک ابھی کا نہیں ہے. شادی بھی آئی تو یہ دلا کے دو، وہ دلا کے دو. کیا سمجھ میں آئے واقعے سے؟ کوئی تو بھی تقریب آئی تو سونار کی دکان پہ گئے خریدنے کو. اب گئے وہاں تو وہاں وہ پیالہ نظر آیا. پیالے کو اٹھا کے دیکھ رہے تو پوری وہی کیفیت
جو مرحوم نے لکھے والی. تو انہوں نے سنار سے پوچھے بہت اچھا دکھ رہا, کتنے کا ہے, کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے کہا سنار نے, ارے بھائی میں کہاں سے لاؤں گا, میرے پاس آئے تھے وہ تمیم اور عدی, وہ دونوں نے بیچا ہے مجھے, ان سے خریدا ہے میں نے. کیا ہوا ہے؟ ان سے خریدا ہے. کس سے؟ تمیم سے اور عدی سے. اب انہوں نے جو ہے پھر مقدمہ دائر کیا, اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے, وہ دونوں انکار کر رہے ہیں. تو یہ اہل خانہ نے, ورثاء نے قسم کھائی کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ انہی کا ہے, ہمارا ہی ہے, اور یہ چٹھی دیکھو اس کے ثبوت میں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ورثاء کے حق میں کیا, جتنے میں انہوں نے فروخت کیا تھا اس کی قیمت یا پیالہ جو بھی ہے وہ ان کو واپس کی. تو وصیت اگر کریں تو فائدے میں رہتے, نہیں کرے تو اندھا پسرا کیا ہے آگے, نہیں کرے وصیت تو اندھا پستا کتا کھاتا. ہاں, اندھا پسرا کتا بھی چکی پہ پستے بیٹھیں گا انہیں من بھر اناج, اور کتا بازو میں بیٹھ کے کھا لیتا. یہ بینک والے کتے آ کے لے کے چلے جاتے, کچھ پتہ نہیں چلتا. کتنے کریڈٹ کارڈ, کتنے اے ٹی ایم کارڈ جیبوں میں لے کے پھرتے, کتنے شیئر کر رہے. اور آج کل وہ بٹ کوائنس کے اس کے چل رہے کہ نہیں چل رہے, تو اس میں بھی لوگ انویسٹ کر رہے, وہ انویسٹمنٹ پورا ضائع ہو جاتا. اس لیے وصیت کرنا چاہیے. ہمارے پاس معمولی نہیں رہا, بزرگان دین اولیاء کرام ان کے بارے میں یہ باتیں آتی ہے کہ وہ ان کا کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ ان کے پاس ان کی وصیت تیار نہ رہتی تھی. معمولی نہیں رہا ہمارا, کب اچانک موت آ جائے. اور آج کل تو بیماری سے بہت کم عمر دراز لوگ ہی بیماری سے جا رہے, اور ایسے بھی دیکھا جائے تو نوجوان بیچارے ہٹے کٹے اچانک رخصت ہو جا رہے ہیں دنیا سے. تو وصیت ہر وقت تیار رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز اس میں یہ بھی آئی بات سمجھ میں آ رہی ہے, اللہ نے فرمایا تحبسونہما من بعد الصلاۃ. اگر وصیت والے کچھ گڑبڑ کرے یا قرض جس کو دیا ہے وہ گڑبڑ کرے تو ان کو نماز کے بعد روک دینا. تو اگر کوئی اپنا پیسہ نہیں دے رہا تو اس کو کہیں تو بھی اٹھا کے روک سکتے, قبول کر رہے بھائی, نہیں تو تڑی. تو ایسی گنجائش ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جو ہے تو اٹھا کے اغوا کر کے مرڈر نہیں کر دینا, قبول کروائے تک تھوڑا بہت روک سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصیت کے معاملے میں ہمارے پاس بہت کوتاہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے. سبحان اللہ, کیا ہمارا مذہب ہے. ایک ایک چیز کی تعلیم دی گئی ہے, کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی گئی ہے. دنیا کا کوئی مذہب آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اپن کہتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ جتنی باریکی سے حضرت عمر سے ایسی کسی نے کہا تھا کہ تمہارے نبی کیسے ایک ایک بات کی تعلیم دیتے ہیں, ایک ایک بات کا حکم دیتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہاں ہمارے نبی ایسے ہی الحمدللہ, کہ ہمیں استنجا کا تک طریقہ بتاتے ہیں. کون سا مذہب میں ہوگا اتنا بہترین نظام, بتائیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دین اسلام میں پیدا فرمایا.